بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل آفیشیل ٹی وی۔ ناظرین، آج کل اسلام آباد میں لمحہ بہ لمحہ سیاسی صورتحال بدل رہی ہے۔ کبھی ایک گھنٹے میں اپوزیشن کا پلڑا باری نظر آتا ہے اور اگلے ہی گھنٹے میں پتہ چلتا ہے کہ حکومت کا پلڑا باری ہے۔ اس لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال میں کوئی چیز پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو پیش کی گئی، اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا یہ کامیاب ہوگی، ناکام ہوگی۔ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو خط وزیر پاکستان عمران خان نے جو بتایا تھا، جلسے میں لوگوں کو دکھایا تھا، اس میں کتنی صداقت ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر اسلم رایا صاحب۔ سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ رایا صاحب، آپ بہت باریک بینی سے ان چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی ہے، ایک گھنٹے میں پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سٹرانگ ہے، اگلے ہی گھنٹے میں پتہ چلتا ہے کہ حکومت سٹرانگ جا رہی ہے۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ بہت شکریہ راجہ بشارت صاحب، آپ نے اپنے جو سوال میں خود ہی جواب دے دیا ہے کہ اس کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے دونوں جماعتیں تو اپنے کھلاڑیوں کا مورال بلند کرنے کے لیے دعوے کریں گی، کچھ پارٹیاں آئیں گی، کچھ جائیں گی، کچھ انکار کریں گی، اور پھر جو پارٹیاں آتی ہیں پھر وہ اپنی بقا کے لیے اور اپنی مضبوطی کے لیے وہ بھی ساتھ لگ جاتی ہیں اور کوششیں کرتی ہیں۔ حکومت کا جو اس وقت سٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ کاف، جن کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی وفادار ہے اور ان کی پی آر بڑی ہے اور لوگ ان کی کسی حد تک عزت بھی کرتے ہیں۔ اب حکومت کے ساتھ وہ ایک قسم کے ایک طرف بیٹھی حکومت کر رہی ہے اور دوسری طرف بلا لے کے چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے ہیں اور وہ بھی رن بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اب انہوں نے دن رات ایک کیے ہوا ہے۔ جی، اور وہ اس لیے تھوڑا سا میرا خیال ہے حکومت کو ایج ملا ہے ان کے آنے سے، اور میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی بھی اپنی تگ و دو کریں گے تاکہ ان کو ریلیف ملے جب وہاں ان کا الیکشن ہو صوبہ پنجاب میں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی حتمی طور پہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس فیصلے سے مسلم لیگ جماعت کے مسلم لیگ کاف کے کچھ زیادہ ووٹ نہیں ہیں، لیکن ان کا قد کاٹ، سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ یہ سابق صدر پاکستان آصف زرداری نے آج دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر ہمارا وزیر اعلیٰ وہی کامیاب ہوگا جس کو ہم نامنیٹ کریں گے۔ وہ ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ وہ کس ان کے وہ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا، اور یہ بھی آج کل یہاں پر اسلام آباد کی جو ہے وہاں یہ افواہ پھیل رہی ہے کہ زرداری صاحب کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں چائے خانوں میں تھڑوں پر، کہ زرداری صاحب کہیں آخر پر سلپ ہو جائے۔ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اصل میں جو لوگ پس پردہ ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ بہت سارا زور لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھوڑوں پہ انہوں نے بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کی بات کو رد کرنا کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کے آخری سوال کا یہ جواب ہو گیا کہ اس کو چھوڑ کے جانا خالی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک جماعت کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے جو اور عوامل ہوتے ہیں وہ ان کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ ایک تو آپ کی بات یہ، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا جو سیاسی دنگل ہوتا ہے جس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ان کے اپنے گھر والے شاید ووٹ نہ دیں، جن میں ان کو اپنے محلے والے جانتے تک نہیں ہوتے، وہ بھی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ ہم کامیاب ہو کے آپ کے یہ کر دیں گے، یوں کر دیں گے، عالمی سطح پہ یوں کر دیں گے، لوکل سطح پہ یہ کر دیں گے، صوبائی سطح پہ یہ کر دیں گے، اور قومی سطح پہ یہ کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ اگر بیان بازی پہ جائیں گے تو پھر تو سارے بیان باز جو ہے وہ تگڑے ہیں اور وہ اچھی بیان بازی کریں گے، لیکن پتہ تب بھی چلے گا جب آپ کے بکسے کھلیں گے، یا جب آپ کی گنتی مکمل ہوگی، یا جب آپ کا ڈویژن ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہماری سیاست میں، جو میں یہ عام الیکشن کی بات کر رہا ہوں، کہ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نہ وہ کسی کا جھنڈا لگاتے ہیں، نہ وہ کسی کے نعرے مارتے ہیں، خاموش، وہ خاموش سپورٹر ہوتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں آخری وقت میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو یہ محسوس کریں کہ ان کو حکومت سے کچھ نہیں ملا
اور وہ اب حکومت سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اپوزیشن کی طرف جمپ لگا جائیں. ماضی میں خاموش مجاہد بھی گزرے ہیں سر. جی. کو بہت سارے اور سر کچھ لوگ راج صاحب اس میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, شاید خیال بھی ہے کہ ہو سکتے ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوں اور وہ کہیں گے جی ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے, تو اس لیے قبل از وقت کہنا بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اور ایک بات آپ نے جو کی تھی خط والی, اس کا جواب رہ گیا تھا. خط ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ ایک وزارت کو آیا ہے, یہ اس کو آیا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے, اور اس میں بہت زیادہ ایسے الفاظ ضرور ہیں جو ذرائع بتاتے ہیں جو جب بھی سامنے آئیں گے تو اس سے اور زیادہ ہلچل مچے گی. جی سر, تاریخ میں بھٹو بھی اس طرح کیا تھا, اور اس وقت بھی لوگوں نے تماشا بنایا تھا کہ بھٹو کو جو خط دکھایا گیا وہ ڈرامہ ہے. سر اس نے اتفاق دیکھیے کہ میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں کچھ دانشوروں نے, جب انہوں نے خط کا ذکر کیا تھا, دانشوروں اور مولانا فضل الرحمان کے والد محترم مفتی محمود, شاہ ویس نورانی کے والد محترم شاہ احمد نورانی, یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھٹو اقتدار کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی سر. تاریخ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ بھٹو سچا تھا. آج اتفاق سے پی ڈی ایم میں مفتی محمود کا بیٹا مولانا فضل الرحمان, شاہ احمد نورانی کا بیٹا شاہ ویس نورانی اس پی ڈی ایم کے اس کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے. راجہ بشار صاحب, یہ تو آپ کا دماغ, آپ کی دانشوری, آپ کی صحافت جو ہے آپ کو یہ باتیں یاد دلائے ہوئے ہے, آپ نے یہ باتیں یاد رکھی ہوئی ہیں, آپ پڑھتے بھی ہیں, آپ پرانی جو سیاسی ہمارے عوامل ہیں ان پہ نظر بھی رکھتے ہیں. لیکن ہماری اپنی قوم, ہماری اپنی لیڈرشپ وہ پرانی باتیں بھول جاتی ہے. وہ یہ بات بھول جاتی ہے کہ کس نے کیا کہا, کہ کس کو گھسیٹیں گے, کس کا پیڑ پھاڑیں گے, کس نے یہ کہا کہ یہ ڈرامے ہیں, کس نے. راجہ صاحب ایک سوال ہے کہ اصل کھلاڑی کھیلے گا, اپوزیشن میں کتنی جان ہے, اپوزیشن میں جان ہوتی تو نواز شریف لیڈ کر رہا ہوتا آج اسلام آباد. اپوزیشن میں بہت جان ہے, اور خالی یہ عوامی جلسوں کو یا عوامی گنتی کو مت دیکھیں آپ. جو میں نے آپ کو ایک چیز کہی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پس پردہ چل رہی ہوتی ہیں, اس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں دیکھ سکتا ہوں, اور اسی سے نتیجے نکلتے ہیں. چاہے ہماری ملکی سیاست ہو, چاہے ہماری صوبائی سیاست ہو, چاہے ہماری جو ہے یہ جو لوکل جو بی ڈی ممبر شمبر ہوتے ہیں یا ناظم شازم بنتے ہیں, ان کی اس کے پیچھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں, جو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی دیگیں دے رہا ہے, کوئی میں نچلی سیاست کی بات کر رہا ہوں, کوئی دیگیں دے رہا ہوتا ہے, کوئی اس کے پوسٹر لگا رہا ہوتا ہے, کوئی ایک محلے میں جا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ ان کو ووٹ دیجیے گا. تو ابھی اس کے بارے میں آپ رزلٹ کے بارے میں مت پوچھیں, کہ اس کی پروڈکشن کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. لیکن سر ایک میں جو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, اس میں نے سر بہت ایک چیز آبزرو کی جو جس کا مجھے بڑا دکھ ہے اور شدید دکھ ہے, کہ اس تحریک عدم اعتماد کے دوران صحافت کہیں ڈوب گئی. ہر جو اپنے خود کو اینکر پرسن کہتے ہیں بیٹھے ہوئے, وہ ایک پارٹی ترجمان کے طور پر وہ سامنے آئے. کوئی پیپلز پارٹی کا ترجمان بنا ہوا ہے, کوئی نون لیگ کا ترجمان بنا ہوا ہے, کوئی تحریک انصاف کا ترجمان بنا ہوا ہے. ایسا کیوں ہے؟ صحافت کہاں گئی سر؟ رائے صاحب, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. اس میں صحافت میں کوئی اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم نے یہ لکھنا ہے کہ فلانی ٹیم اتنے گول کیے اور فلانی ٹیم نے اتنے گول کیے اور فلانی ٹیم جیت گئی. چونکہ ہم نے اپنے گھوڑے منتخب کیے ہوئے ہیں, اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, اور اب ان گھوڑوں پہ ہم اپنے آوازی جو رقم ہے نا, جو اپنی سوچ کی رقم ہے, جو اپنے خیالات کی رقم ہے, جو اپنے صحافتی اس کی آپ کی سکل ہے, اس کی جو رقم ہے وہ ہم لگاتے جا رہے ہیں تاکہ ہم کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ ہو جائیں. کچھ تو رجسٹر ہیں ہی پہلے سے ہیں, اور کچھ ہونا چاہتے ہیں, اس لیے سارے اپنے گھوڑے. آپ یہ کہہ رہے ہیں رائے صاحب کہ آج کل نظریاتی صحافت کی جگہ نظر آتی صحافت, اور نظریاتی سیاست کی جگہ نظر آتی سیاست. بہت کم لوگ کرتے ہیں جی نظریاتی صحافت کہاں سے آ گئی, اور وہ زمانے چلے گئے جہاں پر جس وقت صحافیوں کو کال کوٹھڑی ان کا مقدر ہوتی تھی. آج کل صحافیوں کے نزدیک نیلی پیلی کوٹھیاں نظر آ رہی ہیں. تو ناظرین, رائے صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی چیز لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے پیش نظر کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی کسی کی, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں
جو ہے اس معاملے میں کامیاب ہو جائے گی اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بشارت راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.